بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں جس کے اندر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طریقۂ توریث کے اندر متفق ہیں۔ قاعدہ اور ضابطہ تو ان کا وہی مختلف ہے، لیکن بہرحال عملاً یہاں پر اتفاق پایا جاتا ہے، جس کی صورت اس طرح ہے کہ 3 متفرق قرابت والے بن الاخوہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی ایک بیٹی ورثاء کے اندر ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ صورت ہے۔ تو یہاں پر بالاتفاق طور پہ کل مال جو ہوگا وہ حقیقی بھائی کی حقیقی بھتیجے کی جو بیٹی ہے اسی کو کل مال دیا جائے گا، اور جو باپ شریک بھتیجے کی بیٹی ہے یہ بھی محجوب ہوگی، اور ماں شریک بھتیجے کی جو بیٹی ہے یہ بھی محجوب ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ایک تو ابن الاخ جو ہے یہ عصبہ ہے، تو عصبہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اولاد عصبہ کو وارث ہونے کی وجہ سے غیر وارث پر ترجیح دی جائے گی۔ صنف ثالث کے قواعد مکمل ہوئے، اب ہم صنف ثالث کے قواعد کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فصل فی الصنف الثالث، یہ فصل ذوی الارحام کی تیسری صنف کے بیان میں۔ الحکم فیہم کالحکم فی الصنف الاول، صنف ثالث کے بارے میں حکم میراث کی تقسیم کا وہی ہے جو صنف اول کے بارے میں تھا۔ آنی اولاہم بالمیراث اقرب من المیت، کہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ میری مراد کہ ان میں سے سب سے زیادہ میراث کا حقدار وہ ہوگا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، یعنی درجے کے اعتبار سے جس کو قربت حاصل ہو۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ أَوْلَى مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ ابن الأخ وابن بنت الأخت كلاهما لأب وأم أو لأب أو أحدهما لأب وأم والآخر لأب، المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة۔ اور اگر کیا ہو کہ قرب کے اعتبار سے برابر ہوں تو عصبہ کی اولاد وہ ذوی الارحام کی اولاد سے زیادہ حقدار ہوگی، جیسے کہ مثال میں کبنت ابن الاخ، یعنی کہ حقیقی بھتیجے کی بیٹی، و ابن بنت الاخت، اور حقیقی بھانجی کا بیٹا ہو، تو اس صورت میں چاہے تو یہ حقیقی ہوں یا کہ باپ شریک ہوں، یا ان میں سے ایک حقیقی ہو اور دوسرا باپ شریک ہو، کہ اس صورت میں سارا کا سارا مال وہ بھتیجے کی بیٹی کو ملے گا، اس لیے کہ بھتیجا جو ہے وہ عصبہ کی اولاد ہے۔ اور اگر یہی مثال ہو وَلَوْ كَانَ لِأُمٍ، یعنی کہ بنت ابن الاخ اور ابن بنت الاخت کی جو مثال بیان کی گئی ہے، کہ اگر یہاں پر یہ اخ اور اخت کیا ہوں، یہ لِأُمٍ ہوں، تو اس صورت میں المال بینہما للذکر مثل حظ الانثیین عند ابی یوسف باعتبار الابدان، وعند محمد رحمہ اللہ المال بینہما انصافا باعتبار الاصول بہذہ الصورہ، کہ اگر سابقہ مثال میں ہی یعنی کہ ماں شریک بہن بھائیوں کی اولاد ہو، تو اس صورت میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے، تو امام ابو یوسف اس صورت میں بھی
عمومی قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین کا اعتبار کرتے ہیں، ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مال جو ہوگا وہ جیسے ان کے اصول کے اندر یعنی استحقاق اور قسمت کے اعتبار سے جیسے برابری پائی جاتی ہے، اسی طرح اولاد الام کی آگے جو اولاد ہوگی ان کے اندر بھی اس طرح انصاف نہیں ہوگا اور للذکر مثل حظ الانثیین کا ضابطہ نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بس یہ جو بطن ثالث میں بنت اور ابن موجود ہے تو ان کے ضابطے کے مطابق بس انہی بنت اور ابن کا اعتبار کرتے ہوئے کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس بنت کو 1 مل جائے گا اور ابن کو 2 مل جائیں گے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ مال کی جو تقسیم کی جائے گی وہ یعنی اصول کے اعتبار سے کی جائے گی، تو اوپر کیونکہ اخ لامن اور اخت لامن ہے، پہلے یہاں پر تقسیم کی جائے گی، تو یہاں پر اخ لامن اور اخت لامن کو ہم اسی طرح برابری کے ساتھ دیں گے، تو ہر ایک کو 1 آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہی ہر ایک کا حصہ نیچے ان کے فروع کی طرف منتقل کر دیں گے۔ تو اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو جو اصول کے اندر حصہ ملے گا وہ نیچے فروع کو منتقل کر دیں گے، تو اخ لامن اور اخت لامن کو برابر کے ساتھ انصافاً دیا جائے گا، تو وہی 1 نیچے ان کی بطن ثالث میں جو بنت اور ابن موجود ہیں ان کی طرف منتقل کر دیں گے۔ یہاں پر آپ کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ عِنْدَ محمد تو 3 لکھا ہوا ہے، اور تو یہ جو 3 لکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق 1 ہی آئے گا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس مسئلہ کو 3 سے شروع کریں گے، اور امام محمد کے ہاں اس مسئلے کو 2 سے شروع کریں گے۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلَيْسَ فِيهِمْ وَلَدُ عَصَبَةٍ أَوْ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْلَادُ الْعَصَبَاتِ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْلَادُ الْعَصَبَاتِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادُ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فَأَبُو يوسف رحمه الله يعتبر الأقوى ومحمد يقسم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروض والجهات في الأصول، فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول۔ اور اگر کیا ہوں کہ درجے میں قرب کے اعتبار سے برابر ہوں اور ان میں کوئی بھی اولاد عصبہ میں سے نہ ہو، یا کہ سارے کے سارے ہی عصبات کی اولاد ہوں، یا کچھ تو عصبات کی اولاد میں سے ہوں اور کچھ اصحاب الفرائض میں سے ہوں، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ قوت قرابت کا اعتبار کرتے ہیں، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مال کی تقسیم وہ سب سے پہلے اصول پر کرتے ہیں، یعنی اخوہ اور اخوات پر کرتے ہیں، لیکن اس میں فروع کے عدد اور جہاد، فروع کے عدد کا اور ان کی جہاد کا اصول میں اعتبار کرتے ہوئے، تو اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ اصول میں سے ہر فریق کو جو پہنچے گا وہی ان کے فروع پر تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ صنف اول کے اندر انہوں نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ کما اذا ترک 3 بنات اخوۃ متفرقین و3 بنین و3 بنات اخوات متفرقات بہذی صورہ، جیسا کہ مثال ہے کہ جب ورثاء کے اندر 3 متفرق قرابت والے بھائیوں میں سے ہر ایک کی 1 بیٹی ہو، اور اسی طرح 3 متفرق قرابت والی بہنوں میں سے ہر ایک کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہو، یعنی کہ گویا کہ کل
جو ورثاء ہو جائیں گے وہ 9 ہو جائیں گے بہذ سورہ، اس صورت کے ساتھ جس کو ہم حل کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ یعنی اس کے اندر جو پہلے شروع کے اعتبار سے جو ہے کہ ہر بھائی کی ایک ایک بیٹی ہے، پھر اس کے بعد ہر بہن کی ایک بیٹا اور بیٹی ہے۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہاں پر قوت قرابت کے اعتبار کرتے ہوئے صرف اور صرف حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد پر ہی مال کو تقسیم کرتے ہیں اور قوت قرابت کی وجہ سے، جبکہ باپ شریک بہن بھائیوں اور ماں شریک بہن بھائیوں کی اولاد کو محجوب کر دیتے ہیں۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے اندر پہلے اصول پر تقسیم کرتے ہیں، تو ماں شریک بہن بھائیوں کو ذی فرض بنا کر حصہ دیتے ہیں اور حقیقی بہن بھائیوں کو پہلے عصبہ ہونے کے اعتبار سے حصہ دیتے ہیں اور باپ شریک بہن بھائیوں کو محجوب کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح حقیقی بہن بھائیوں کو اور ماں شریک بہن بھائیوں کو جو عصبہ اور ذی فرض ہونے کے اعتبار سے حصہ ملتا ہے وہ آگے ان کی فروع کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عند ابی یوسف یقسم کل المال بین فروع بن الاعیان، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کل مال کو جو حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد ہے ان میں تقسیم کریں گے، اور اگر وہ نہ ہوں ثم بین فروع بن الالاتی، پھر باپ شریک بہن بھائیوں کی اولاد میں تقسیم کریں گے، ثم بین فروع بن الاخیاف، اور اگر باپ شریک بہن بھائی بھی نہ ہوں تو پھر اس صورت میں ماں شریک بہن بھائیوں کی اولاد میں تقسیم کریں گے، اور ضابطہ وہی ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین اربعاً، یعنی کہ ترکے کا 4 حصے کریں گے اور اس طرح تقسیم کریں گے بے اعتبار الابدان، ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وعند محمد رحمہ اللہ یقسم ثلث المال بین فروع بن الاخیاف علی السویہ، کہ ترکے کے 3 حصے کریں گے اور 1/3 وہ جو ماں شریک بہن بھائیوں کی اولاد ہے ان میں برابر طور پر تقسیم کریں گے تہائیوں کے اعتبار سے، لاستواء اصولہم فی القسمہ، اس سے کہ ماں شریک بہن بھائیوں کی اولاد کے جو اصول ہیں وہ ترکہ کی تقسیم کے اندر برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ والباقی، اور جو باقی 2 ثلث بچیں گے بین فروع بن الاعیان انصافاً، تو وہ حقیقی بہن بھائیوں کی اولاد کے اندر انصافاً یعنی کہ آدھ و آدھ کر کے تقسیم کریں گے، لاعتبار عدد الفروع فی الاصول، کہ فروع کی تعداد کا اصول میں اعتبار کرتے ہوئے۔ تو اس صورت میں نصفہ لبنت الاخ نصیب ابیہا، کہ آدھا نصف تو جو ملے گا، یعنی کہ جو 2 ثلث حقیقی بہن بھائیوں کو ملیں گے تو 2 ثلث میں سے جو نصف ہوگا وہ بھتیجی کو دیا جائے گا اس کے والد کا حصہ، والنصف الآخر بین ولدی الاخت، کہ باقی جو یعنی 2 ثلث کا نصف ہوگا وہ بہن کی دونوں اولادوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین بے اعتبار الابدان، ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو ان کے ضابطے کے مطابق مسئلے کی تصحیح 9 سے ہوگی۔ اور ایک اور مثال بھی بیان کی ہے جس کے اندر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طریقے تقسیم میں متفق ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ولو ترک 3 بنات بنی اخوۃ متفرقین بہذہ صورہ، کہ اگر 3 متفرق قرابت والے بھتیجوں کی میں سے ہر ایک کی ایک ایک بیٹی ہو اس صورت کے ساتھ، تو اب یہاں پر
سارا کا سارا جو مال ہوگا وہ حقیقی بھتیجے کی بیٹی کو ہی دیا جائے گا، کیونکہ حقیقی بھتیجا یہ عصبہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہوگی باقیوں پر، اور ساتھ میں قوت قرابت بھی مل جائے گی۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر کل مال بنت ابن الاخ یا بن و امن کو دے دیں گے، اور باقی باپ شریک بھائی کی جو پوتی ہے اور اسی طرح ماں شریک بھائی کی جو پوتی ہے وہ محجوب ہو جائے گی۔ المال کلہ لبنت ابن الاخ یا بن و امن بالاتفاق لانها ولد العصبہ ولها ایضا قوت القرابہ، کہ سارا کا سارا مال وہ حقیقی بھتیجے کی بیٹی کو مل جائے گا بالاتفاق، یعنی کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے اتفاق کے ساتھ، اس سے کہ یہ اولاد عصبہ میں سے بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کو قوت قرابت بھی حاصل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔